آگے بڑھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ آج دیوالی کے تہوار پر فضا آلودہ رہنے کا امکان ہے۔ حکومت پنجاب نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ دیوالی پر فضائی آلودگی سے نمٹنے کے بڑے پیمانے پر انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ سرحد پار سے آلودگی کے خطرات پر پنجاب حکومت نے اینٹی اسموگ گنز تیار کر لی ہیں۔ اسموگ گنز نے رات سے ٹھوکر اور آلودہ ہاٹ سپاٹس پر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ امرتسر، لدھیانہ اور ہریانہ سے آنے والی ہوائیں آلودگی لائیں گی۔ لاہور میں AQI 210 سے 230 رہنے کا امکان ہے، جبکہ لاہور میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید آلودگی ہو سکتی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے۔ حماس کے ساتھ معاملہ پرامن طور پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ فائرنگ کے واقعات میں مسلح گروپوں کی قیادت ملوث نہیں۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ بھارت کو پھر بھاری ٹیرف کی دھمکی دے دی۔ کہا نریندر مودی نے روسی تیل نہ خریدنے کا کہا تھا، اگر یہ سلسلہ نہ روکا تو بھاری ٹیرف برقرار رہے گا۔ امریکی صدر نے کہا چین ہمارے لیے کچھ کرے تو ٹیرف کم کر دیں گے، نایاب معدنیات کے معاملے پر کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ تو اہم خبر آ رہی ہے سامنے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ حماس کے ساتھ معاملہ پرامن طور پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ فائرنگ کے واقعات میں مسلح گروپوں کی قیادت ملوث نہیں۔ امریکی صدر کی میڈیا سے کی گئی یہ گفتگو سامنے آئی ہے۔ بھارت کو پھر بھاری ٹیرف کی دھمکی بھی انہوں نے دی ہے۔ کہا کہ نریندر مودی نے روسی تیل نہ خریدنے کا کہا تھا، اگر یہ سلسلہ نہ روکا تو بھاری ٹیرف برقرار رہے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین ہمارے لیے کچھ کرے تو ٹیرف کم کر دیں گے اور نایاب معدنیات کے معاملے پر کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ پاکستان اور افغانستان فوری طور پر جنگ بندی پر متفق۔ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں دونوں ممالک نے پائیدار امن و استحکام کے لیے میکانزم بنانے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پیغام میں افغان ہم منصب کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے تصویر شیئر کی۔ کہا افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا۔ قطری وزیر خارجہ کے مطابق 25 اکتوبر کو استنبول میں تفصیلی بات ہوگی۔ سعودی عرب کا پاک افغان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک نے دوحہ مذاکرات میں امن و استحکام مضبوط بنانے کا طریقہ کار طے کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل امن قائم کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دوحہ معاہدے کا خیر مقدم۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی روکنے کے لیے مؤثر مانیٹرنگ سسٹم کو ناگزیر قرار دیا۔ ایکس پیغام میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ معاہدہ درست سمت میں پہلا قدم ہے۔ قطر اور ترکیے کی جانب سے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ ترکیے میں آئندہ مشاورتی اجلاس میں قابل تصدیق نگرانی کے نظام کا قیام چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے زور دیا کہ مستقبل میں پاکستان اور افغانستان میں کسی بھی جانی نقصان کو روکنا انتہائی اہم ہے۔ افغان طالبان و فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغان طالبان کم عمر نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان خودکش بمبار جنوبی وزیرستان سے اسے گرفتار کیا۔ افغان صوبے قندھار کے رہائشی گرفتار دہشت گرد نعمت اللہ نے ہوش ربا انکشافات کیے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث فتنۃ الہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد جمیل مارا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جمیل کا تعلق ضلع پنجگور سے تھا۔ وہ پنجگور، بلیدہ اور اطراف کے علاقوں میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں شامل تھا۔ متعدد حملوں میں ملوث رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد جمیل 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے حملے میں بھی ملوث رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی دوبارہ بحال ہو گئی، ایسا کہنا ہے فلسطینی حکام کا۔ اسرائیلی فوج نے بھی سیز فائر کی بحالی کی تصدیق کر دی۔ عرب ٹی وی کے مطابق ثالثوں کی کوششوں سے جنگ بندی ایک بار پھر مؤثر ہوئی۔ مصر، ترکی، قطر اور امریکہ نے جنگ بندی کی بحالی کے لیے کردار ادا کیا۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز سیز فائر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں متعدد مقامات پر وحشیانہ بمباری کی گئی۔ 42 فلسطینی شہید ہوئے۔ قابض افواج نے جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اس کی خلاف ورزیاں کی، جن میں 97 افراد شہید اور 230 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ میں امداد کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی، تاہم آج رفح کراسنگ کھولنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔
نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے عرب ممالک کو سیکیورٹی کے نفاذ اور حماس کو غیر مسلح کرنے میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیز فائر میں مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں جے ڈی وینس نے کہا کہ حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا چند دنوں میں ممکن نہیں۔ خلیجی ریاستوں کی فورسز کو غزہ جا کر سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو فی الحال ٹاماہاکس میزائل دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ وفاق نے نئی گندم پالیسی کی منظوری دے دی۔ آئندہ سیزن کے لیے فی من سرکاری قیمت 3,500 روپے مقرر۔ ملک میں مستحکم ذخائر اور کسانوں کا مالی تحفظ یقینی بنانے کے لیے وافر مقدار میں گندم خریدنے کا فیصلہ۔ بین الصوبائی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نمائندے، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے۔ تفصیلی مشاورت کے بعد گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری دے دی گئی۔ سرکاری قیمت 3,500 روپے فی من مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گندم کی فصل کو ملک کی زراعت میں کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ یہ نہ صرف عوام کی بنیادی خوراک بلکہ کسانوں کے لیے آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ حکومت کسانوں کو درپیش مشکلات سے نہ صرف آگاہ ہے بلکہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کر رہی ہے۔ قومی گندم پالیسی زرعی ترقی کے فروغ اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے ساتھ غذائی تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پالیسی میں مقامی گندم کی قیمت بین الاقوامی درآمدی نرخ کو مد نظر رکھ کر مقرر کی گئی ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں 62 لاکھ ٹن گندم کے ذخائر رکھیں گی۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ کی سربراہی میں تمام صوبوں کے نمائندوں پر مشتمل اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ۔ کمیٹی پالیسی اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ ہفتہ وار اجلاس کر کے براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ بھی دی جائے گی۔ مشیر برائے وزیر اعظم سینیٹر رانا ثناء اللہ کی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت۔ کہا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیٹھ کر بات کریں لیکن یہ کہتے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہم نے خدا سے معافی مانگی، ہمیں معافی مل گئی۔ جو خدا کے لہجے میں کہتے تھے کہ نہیں چھوڑوں گا، آج انہیں معافی نہیں مل رہی۔ واضح کر دیا کہ ملک میں افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو 40 سال سے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے تھے ان کو بھی سبق سکھا دیا ہے۔ ہم نے کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی۔ ہم سیاسی معاملات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کر کے ان کا حل تلاش کرنے کو تیار ہیں۔ ملک جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا، انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں جی میں تو چھوڑوں گا نہیں۔ ہم نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ہمیں معاف کی۔ اور جو خدا کے لہجے میں کہتے تھے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اب ان کو خود معافی نہیں مل رہی۔ جو معاملات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے طے نہیں کر سکتے تو وہ پھر کیا چاہتے ہیں؟ وہ افراتفری چاہتے ہیں، اور اس کی اجازت ہم بالکل نہیں دیں گے۔ جس کو پچھلے 40 سال سے اجازت ملی ہوئی تھی ان کا بھی ناطقہ جو ہے نا وہ آج سے 4 دن پہلے بند ہو گیا۔ ان کو بھی اب یہ واضح کر دیا ہے کہ تمہارے ملک سے پاکستان میں کوئی دہشت گرد داخل نہیں ہوگا، اور جب تک تم اس کا انتظام نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری ٹھکائی اسی طرح سے ہوگی۔